پانی کی اور وہ ایک دوسرے پر گر رہی تھی۔ کائنات اس وقت پانی پانی تھی۔ تلا تم خیز پانی بہایا، اس بحر زخار کی موجیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھی۔ اس پانی کو تیز و تند ہوا کی پشت پر لاد دیا۔ بس سرکش ہوا اس کے اوپر پانی کو لاد دیا، اور وہ ہوا کہ جو ہر چیز کو اکھاڑے پھینکے دے رہی تھی، جانے کیا کائنات میں تھا جس کو وہ اکھاڑ کے پھینک رہی تھی، اور ایک بار پانی کو اس ہوا پہ مسلط کر دیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے۔ پانی کو پلٹا دے۔ اب اگر آپ گلاس کا پانی سمجھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے دماغ میں کائنات پوری عالمی، اور پھر اس میں پانی، اور پھر وہ ہوا کا پانی کو اچھالنا نہیں آ سکتا۔ لیکن بحر علی چھوٹے چھوٹے دماغوں میں بھی کائنات کے اس عظیم راز کو یوں لا کے ممبر سلونی سے دیا کہ جب کبھی دماغ بڑا ہو جائے تو اسی منظر کو بڑا کرتے جانا، اگر کمپیوٹر میں نکل سکے تو نکال لینا۔ ترقی تو بہت سائنس کر رہی ہے نا، کمپیوٹر سے جو چاہے بنا دو، جو چاہے بنا دو۔ بش کے آیت اللہ کی داڑھی لگا دو، جو چاہے بنا دو۔ جس کی چاہے داڑھی کمپیوٹر میں نکال لو، جس کے چاہے لگا دو۔ جس کی چاہے گردن کاٹ کے لگا دو، جہاں کا چاہے منظر بنا لو۔ جو منظر وجود ہی نہیں رکھتا ویسے بھی منظر بنا لیے جاتے ہیں، اور بن رہے ہیں کمپیوٹر سے۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے، اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا، اور ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ چاروں طرف سے ہوا آ کے اس پانی کو گھیرتی تھی، حد بندی کر دی۔ اب اس کے آگے تو نہیں جا سکتا، ادھر سے نکلنا چاہے ہوا روکے۔ آج یہ کام نہیں ہو سکتا کہ سمندر کے پانی کو ہوا سے کہا جائے تو چاروں طرف سے جا کے روک لے۔ آج پانی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، جدھر چاہے بہہ جائے۔ سونامی کی لہر آئے، سب کو تباہ کر کے کھا کے چلی جائے، اور جگہ جگہ چندہ ہو اور چندے وہاں تک نہ پہنچیں۔ نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا، اور پانی اس کے اوپر موج سن تھا۔ پھر خدائے برتر نے ایسی ہوا پیدا کی جو خشک تھی، یعنی بے ثمر تھی، اور اسے اپنے مرکز پر قائم رکھا، اور اس کی رفتار تیز کر دی اس کی رفتار۔ اب جو دوسری ہوا پیدا کی جو بے ثمر ہے، جب اسے پیدا کیا تو اس کی رفتار بہت تیز کر دی، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلا تم خیز پانی کو الٹ پلٹ دے، اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ اب مثال دی ہے علی نے، ظاہر ہے کہ اس ہوا نے، جو دوسری ہوا آئی، اس نے پانی کو، پہلی ہوا لہروں کو پلٹا رہی، لیکن اب جو دوسری ہوا مسلط کی، اس نے پانی کے ساتھ کیا کیا؟ کائنات کے اس پانی کو متھا۔ ابھی میں مثال علی کی بیان کر کے مولا کی، اور اس کے بعد آپ کو پھر سمجھاتا ہوں، آپ کے خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلا تم خیز پانی کو الٹ پلٹ دے، اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ ہوا نے پانی کو یوں متھ ڈالا جیسے مشق میں دودھ یا دہی متھا جاتا ہے، جیسے آپ لسی بناتے ہیں ٹکڑے دہی کے، اور اس کے بعد جب آپ اسے مت دیتے ہیں تو پانی پانی آپ کو نظر آتا ہے۔ متھا یعنی اس ہوا نے پانی کو متھا۔ جیسے جیسے اس میں جھاگ بننا شروع ہوا، میٹر پیدا ہونے لگا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے کائنات کی تھیوری۔ جب تک وہ رقیق ہے، باریک پانی بہہ رہا ہے، جہاں جھاگ پیدا ہوا میٹر بنا۔ کاش کہ سائنس کے سارے اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہوتے، کراچی یونیورسٹی کا ایک پورا کلاس لگا ہوتا، امریکہ اور لندن کے سارے سائنسداں بیٹھے ہوتے، تو اپنے سر ڈھونڈ رہے ہوتے۔ ہم تو ادب اور فلسفے کے لوگ ہیں،
ہم تو اللہ ایک والے لوگ ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کا بیان سن رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پانی کو اس ہوا نے متھا، اور اس طرح ہوا نے مت کر اس پانی کو ڈھکیلنا شروع کیا۔ ڈھکیلتی ہوئی تیز چلی جیسے خالی فضاؤں میں چلتی ہے۔ یہ پانی کے نیچے کے حصے کو اوپر پلٹا رہی تھی اور ساکن کو متحرک سے ملا رہی تھی، یہاں تک کہ اس تلاتم خیز پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ جھاگ اٹھتا چلا گیا اور تہ بر تہ پانی جمتا چلا گیا۔ جات پہ جات، جات پہ جات، جات تہ پہ تہ جمتی چلی گئی، یہاں تک کہ پانی پر پھین آ گیا۔ پھر اس پانی کو شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کیا، جس سے خدا نے 7 آسمان خلق کیے۔ نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت قرار دیا، اور بلند عمارت کی مانند اس طرح قائم کیا کہ نہ اس میں ستون لگانے پڑے، نہ میخیں لگانی پڑے، نہ سہارے دینے پڑے، اور اس طرح سارے آسمان بلند ہو گئے۔ اس جھاگ کو پیچھے سے شکافتہ کیا، نیچے ٹھہری ہوئی موج سے پہلا آسمان بنایا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ پانی ہے؟ پانی ہوتا تو سر پہ گر پڑتا۔ وہ ہوا سے مت کے اس کے میٹر بنا دیا۔ میٹر تھما ہوا ہے، اس میٹر پہ دوسرا میٹر تھما ہوا۔ اب بیچ میں جو ہوا ہے، اب یہ تو وہ تھیوری جانے کہ ہوا پر فضا میں کیسے کوئی چیز قائم کی جاتی ہے۔ اس کے لیے اب تو ہندوستان کے راستے کھل گئے ہیں، تو کبھی کبھی جائیے سیر کرنے، لکھنؤ جائیے گا، اور ابھی جنرل مشرف کے بیٹے وہ امام باڑہ دیکھ کے آئے، آصف الدولہ کا امام باڑہ۔ اسی تھیوری پہ وہ امام باڑہ بنایا گیا، بغیر لوہے لکڑی کے چھت قائم ہے، اور امام باڑہ اتنا بڑا جیسے یہاں سے یہ آپ کی گلشن چورنگی، اتنا بڑا ہال، دیواروں پر تہ بتہ بنا ہے، یعنی اس کی چھت کے اندر راستے بنے، آپ چلے جائیے، اسی کو کہتے ہیں بھول بھلائیاں۔ بغیر میخوں کے، بغیر ڈھالوں کے اس چھت کو بنایا گیا۔ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ کہ چاروں طرف در بنے اور ہوا پاس ہو رہی ہے، یعنی ہوا کے اوپر وہ چھت ہے۔ اگر چاروں در بند کر دیے جائیں، چاروں طرف کے ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، چھت گر جائے گی، یعنی ہوا نے اس چھت کو اٹھایا ہوا ہے، اس فارمولے پہ وہ بنا ہے۔ تو جب ایک انسان ایک امام باڑے کی چھت ہوا کی تھیوری پہ اٹھا سکتا ہے، تو وہ آسمانوں کو صرف فضاؤں پر اٹھائے ہوئے ہے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ ہوا بھی اس کی مخلوق ہے۔ وہ ہوا کو حکم دے کہ اپنے دوش پر اٹھا لے عرش کو، تو اس نے اٹھا لیا۔ فرماتے ہیں حضور پھر اس پانی کو شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کیا، جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے۔ نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کے مانند اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی ضرورت اور نہ میخوں سے جڑنے کی حاجت۔ پھر انہیں نور پاش ستاروں اور ضیاء بخش تاروں سے آراستہ کیا، اور اس میں یہ لفظ دیکھیے گا، آج سائنس کے لیے یہ علی کا بہت بڑا تحفہ تھا آج کے لیے، کہ یہ لفظ 1400 برس پہلے علی نے دیا، آج سائنس کے سمجھ میں آیا، اور ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں سائنس کے ذریعے کہ علی نے یہ جو جملہ دیا اس کی شرح کرتا ہوں۔ پھر انہیں نور پاش ستاروں اور ضیاء بخش تاروں سے آراستہ کیا، اور اس میں ایک اڑتا ہوا ضیاء پاش چراغ، یعنی سورج جگمگاتا ہوا، چاند رواں دواں کر دیا، اڑتا ہوا چراغ، ہائے ہائے اڑتا ہوا چراغ۔ سورج پہ ایک پوری کتاب دا سن، اسے جب آپ پڑھیں گے، سائنسداں کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ کائنات کی طرف ایسے آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پہلی بار سنا کیا؟ پڑھو پھر، آتے سورج پہ مضمون آتے ہیں جنگ کے ایڈیشنوں میں، یہ چیزیں غور سے پڑھا کرو۔ سورج ایسے نہیں گھوم رہا، ایسے نہیں گھوم رہا، سورج بس یہ ہو رہا ہے۔ کئی
करोड़ मील यूं आता है, कई लाख करोड़ मील फिर, और जैसे जैसे यूं करता है रोशनी फेंकता जाता है, उसे कहते किरणें फेंकना। और कहते 33 करोड़ बरस तक की आग उसमें ईंधन है, और वो ईंधन की लहरें ऊपर फेंक रहा है ऐसे ऐसे करके, यानी उड़ रहा है फजा में। ये अली ने बताया, तब साइंसदानों के समझ में आया, चल नहीं रहा, उड़ रहा। उड़ न रहा होता तो रोशनी कैसे फैला रहा होता। कहते हैं उड़ता हुआ एक चिराग करार दिया, रमा दवा कर दिया। ये सब चक्कर लगाते हुए आसमान, चलती हुई छत और मुतहर्रिक लौह में है। ये सब कुछ कहाँ है? ये जो कुछ अली ने बयान किया, ये पानी, ये 7 आसमान, ये आफताब, ये महताब, ये चांद, ये सितारे, ये लौह में है, लोहे परवरदिगार के अंदर है। लौह कहते हैं तावीज को। कुदरत ने छोटा सा तावीज बनाया, उसके अंदर ये सब कुछ है और वो देख रहा है। अब क्या पढ़ूं? जाना चाहे चांद पर, जाना चाहे मरीख पर, 6-6 साल, 12 साल, 15 साल का सफर। तेज रॉकेट बनने के बाद इतने दूर दूर के सफर, 22-22, 45 करोड़ कहकशाओं के सितारे। अभी तो 1-2 सितारों का सफर है, ये करोड़ों कहकशां के सितारे कौन छानता फिरेगा? ये आलमीन के सितारे, ये सैयारे, एक एक सितारा सूरज से 13 करोड़ गुना बना बड़ा है हमारे सूरज से। ये सारे सितारे बड़े हैं और कई कई करोड़ गुना बड़े हैं, जो जिनकी रोशनी 22 साल, 25 साल, 23 साल, 44 साल, 2000 बरस। बाद सितारे वो जिनकी रोशनी 1 लाख बरस के बाद जमीन पे पहुंचेगी, अभी चल चुकी। यह है कायनात का मालिक, और इस इतनी बड़ी कायनात को, इतनी बड़ी कायनात को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक तावीज में रख दिया, एक लौह में रख दिया। अब क्या मैं ये कहूं कि वो तावीज बना के अल्लाह ने किसी के गले में पहना दिया? खाली पड़ी थी, तन्हाई और सन्नाटा था। ऐसे में मौला कहते हैं फिर खुदा ने बुलंद आसमानों के दरमियान शिगाफ देकर फजा पैदा की और उन फजाओं को किस्म किस्म के फरिश्तों से भर दिया, आबादी कर दी, फरिश्तों से भर दिया। और फिर वो फरिश्ते उन आसमानों में सरबा सुजूद हैं, रुकू करते हैं, कुछ रुकू में हैं, कुछ कयाम में, कुछ सब बस्ता इबादत करने वाले जो अपनी जगह से जुम्बिश नहीं करते, और कुछ ऐसी तस्बीह करने वाले हैं जो थकते नहीं, न उन्हें कभी नींद आती है और ना उनकी अक्लों पर भूल गालिब आती है, न इबादत करते करते उनके बदन सुस्त पड़ते हैं, न उनसे कभी भूल चूक होती है। उनमें वो मलाइका भी हैं जो उसकी वही के अमानतदार हैं और उसके रसूलों की तरफ पैगाम रसा हैं और फरमाने इलाही के आने जाने वाले हैं, और उनमें कुछ उसके बंदों के निगहबान और जन्नत के दरबान हैं, और उनमें वो भी हैं जिनके कदम तहत-उस-सुरा में हैं और उनकी गर्दनें फलक अव्वल से ऊपर निकल गई हैं, और उनके आज़ा और जवारे अतराफ दुनिया से बाहर निकले हुए हैं। अब पता चला कि अतराफ दुनिया भी कोई दुनिया है। अल्लाह, अली तुमने वो भी देख लिया। अतराफ दुनिया, आलमीन के बाहर भी कुछ है, जभी तो उनके आज़ा बाहर निकले हुए। वो इतने बड़े हैं कि इस आलमीन में न समाए इतने बड़े फरिश्ते जवारे अतराफ दुनिया से बाहर निकले हुए हैं, और कामे अश से उनके कांधे मिले हुए हैं, उनके सामने रोब से उनकी निगाहें झुकी हुई हैं, अर्श को कांधे पर उठाए हुए हैं,
لیکن روب کے جلال، اللہ کے روب و جلال سے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے اپنے پیروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور ان سے کم درجہ والے ملائکہ کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جو بڑے عہدے والے فرشتے ہیں، جو ان سے کمتر والے فرشتے ہیں، بیچ میں حجاب، احترام کا حجاب، عزت کا حجاب، قدرت کا حجاب۔ یہ ملائکہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، اور نہ مخلوقات کی صفات سے اسے متعصب کرتے ہیں، اور نہ اسے کسی مکان یا جگہ میں محدود سمجھتے ہیں، نہ امثال و نظائر کی طرح اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارہ نہیں کرتے۔ اب اس خطبے کا دوسرا حصہ خطبہ اشفاع ہے، کہ جس میں اللہ کے تمام صفات اور اس کے بعد فرشتوں کی قسمیں علی نے، کتنے فرشتے، کیا کیا قسمیں ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کے کیا کیا کام ہیں، اس کا دوسرا حصہ کل یا پرسوں کسی دن بھی تسلسل سے ظاہر ہے کہ نہج البلاغہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جیسے علی نے اپنا بچپن بیان کیا، وہ بھی پورا میں نے نہیں بیان کیا۔ ابن ابی الحدید کا مقدمہ بھی جو کل والا چھوڑا تھا وہ بھی پورا نہیں بیان کیا، لیکن میں نے چاہا آج تیسری تقریر تک کم از کم توحید سے آغاز تو ہو جائے، اس لیے کہ آتے 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 خلقت آدم ہے، پھر فرشتوں کی خلقت ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ حیوانات پر جب بولے ہیں، جب مور پر میں پڑھوں گا کہ مور پر علی نے کیا کہا، ٹڈی پہ کیا کہا، چیونٹی پر کیا کہا، شہد کی مکھی پر کیا کہا، اور پھر یہاں تک کہ ابھی ہم اس فضا میں رہیں گے کہ ایک دم فضا بدل جائے گی اور لڑائی شروع ہو جائے گی۔ صفین میں کیا کہا، نہروان میں کیا کہا، جمل میں کیا کہا، بصرے والوں کو کیا کہا، کوفے والوں سے کیا باتیں کی، میدان جنگ میں کیا کہا، اور پھر اس کے بعد جب منسٹروں سے باتیں کی، حکومت کس طرح کرو، صوبے دار کو کیسے رہنا چاہیے، کمانڈر کو کیسے رہنا چاہیے۔ اگر ان خطوط پر علی نام نہ لکھ دیتے کہ میں مالک اشتر کے نام لکھ رہا ہوں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، تو آج وہ نام نہ ہوتے اگر، تو یہ دوسروں کے نام سے خطبے پڑھے جا رہے ہیں۔